السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، ماہ ذو الحجہ قمری سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی صورت میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک وہ پورا ہوا۔ اس اعتبار سے ماہ ذو الحجہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 30 دنوں میں سے آخری عشرے کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت خاص عطا فرمائی ہے، اور اس عشرہ میں اعمال کا اجر و ثواب باقی مہینوں کے اعتبار سے دگنا چگنا کر دیا ہے۔ آج کی گفتگو عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور احکام پر ہوگی۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، عشرہ ذو الحجہ یعنی جو حج کا مہینہ ہوتا ہے اس کے پہلے 10 دنوں کے اعمال کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذو الحجہ یعنی یکم ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عشرہ ذو الحجہ میں اعمال صالحہ اللہ کے ہاں ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر اعمال صالحہ بجا لانا اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں میں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے ان 10 ایام میں اعمال صالحہ کو بجا لانا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اگر کوئی شخص اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور نہ مال واپس لوٹا اور نہ اس کی جان واپس لوٹی، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ افضل ترین ہے، ویسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ان 10 ایام میں اعمال صالحہ بجا لانا ہے۔ اسی طرح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل اس دن میں کیا جائے اس سے کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ قالوا ولا الجہاد، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی افضل، الا رجل خرج یخاطر لنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں بجز اس شخص کے جو اپنا مال اور جان دونوں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکلا اور کوئی چیز بھی واپس نہیں آئی، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ افضل ترین ہے کہ اس نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عشرہ ذوالحجہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ پارہ عامہ میں سورہ فجر کے اندر اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور اللہ جس چیز کی قسم اٹھا لے اس کی افضلیت اور اس کی فضیلت کا کیا معیار ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اکثریت مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، لہذا اس سے ان 10 راتوں کی عظمت، عزت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس میں روزہ رکھنے کا ثواب اور نفل پڑھنے کا کتنا ثواب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذوالحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اتنا محبوب ہے کہ باقی ایام میں عبادت کرنا اتنا محبوب اللہ کو نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس عشرہ کا ہر دن روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، گویا جو 10 روزے، یعنی 10واں تو نہیں رکھا جاتا کیونکہ وہ عید والا دن ہے، جو 9 روزے رکھے گا گویا کہ اس نے 9 سال کے روزے رکھے۔ اور فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور کسی ایک رات کے اندر جاگنا، عبادت کرنا ایسا ہے جیسے شب قدر کے اندر جا کر عبادت کرنا۔ دن کو روزہ رکھنا سال کے برابر اور رات کو شب بیداری کرنا یعنی عبادت کرنا وہ شب قدر کے اندر شب بیداری کے برابر ہے، اس قدر اجر ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو 1 2 4 جتنے روزے کو رکھ سکے وہ ان روزوں کو ضرور رکھے۔ اور رات ساری جاگنا ضروری نہیں ہے، ہاں ساری جاگے تو افضل ہے، اور جاگنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی نیند خراب کرو، ادھر گپ لگائی ادھر گپ لگائی، بازار میں پھرا، تھوڑا سا ادھر پھرا، پھر مسجد میں آ کر ایک کونے پہ بیٹھ گیا، دوسری میں بیٹھ گیا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ عبادت کے اندر گزرے، دعا کے اندر، ذکر کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر۔ اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے، اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جو نفلی شب بیداری ہوتی ہے اس کے لیے مسجد نہیں ہے، اس کے لیے مسجد نہیں ہے، اس کے لیے اپنا گھر ہے۔ نفلی عبادت کا اجر و ثواب اور اس کا اصل مرکز وہ گھر ہے، گھر کا وہ کمرہ جہاں بندہ اور اس کا اللہ اور اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا حیات جو نفلی عبادات ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کی ہیں، سوائے تعلیم کے کہ کبھی کبھار کوئی مسجد میں ہو، اپنے گھر کے اندر، اور نفل کا مرکز بھی گھر ہے۔ اور سب سے بہترین جو شب بیداری کا طریقہ ہے وہ ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر باجماعت پڑھی جائے، ساری رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نفلوں کے اندر لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی ساری رات، اس کی آدھی رات نفلوں میں لکھی جاتی ہے، اور جو فجر کی بھی باجماعت نماز پڑھے
اس کی ساری رات نفلوں میں لکھی جاتی ہے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ 1.5 رات اس کی نفلوں میں لکھی جائے گی اگر عشاء اور فجر باجماعت پڑھے۔ تو چونکہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہو جاتی ہے، تو اگر آدمی مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اور رات کو اللہ کی توفیق کے ساتھ تہجد کے بھی کچھ نفل پڑھ لے، 2 سے لے کر 8 تک جتنی اللہ توفیق دے، اور تھوڑا ذکر بھی کر لیا مغرب کے بعد، تلاوت بھی کر لی، سو گئے آرام سے، صبح اٹھ کے نفل پڑھے، مسجد میں آ گئے جی، اور فجر کے لیے تیاری کی، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا ذکر و اذکار کیا اور اشراق پڑھ کے آرام سے سو گئے ساری رات نفلوں کے اندر۔ اور بہترین طریقہ ہے یہ ساری رات جاگنے کے بجائے۔ ہاں اگر کوئی ساری رات جاگے اور اس کو قیمتی بنائے تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، وہ تو اعلیٰ ترین ہے، لیکن گپ شپ لگانے سے بہتر ہے کہ وہ یہ کام کرے تو گناہوں سے بھی بچ جائے گا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے صدقے ساری رات نفلوں کا مزہ بھی لے گا سوئے ہونے کے باوجود۔ اسی طرح میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ایک روزہ کا ثواب اللہ پاک نے اس ماہ میں بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا ہے۔ اسی طرح عشرہ ذوالحجہ کے محبوب اعمال میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الى اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی من العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر وذکر اللہ وان صیام یوم منها یعدل بصیام سنة والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بندے کا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب عام دنوں میں نہیں ہے جتنا محبوب عشرہ ذوالحجہ کے اندر اللہ کو اپنے بندے کی عبادت کرنا محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ پس اے بندو یعنی ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کو نفل پڑھنا شب قدر کے نوافل کے برابر ہے، اور اعمال ان دنوں میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں پہلے ذوالحجہ کے 1 سے لے کر 10 تک 700 گنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نفلی صدقہ کریں گے، نفلی نماز پڑھیں گے، 1 روپے کا 700 گنا اجر، 1 نفل کا 700 گنا اجر، اور روزوں کا اپنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے ان ایام کے اندر خاص طور پہ یہ جو 4 مہینے ہیں محترم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کے اندر خدا نہ خواستہ اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا گناہ بھی عام دنوں کے حساب سے زیادہ ملتا ہے۔ کوئی زیادتی، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا گناہ بھی عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ ملے گا، اور اجر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ان دنوں کے اندر۔ اور جو شخص، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اعمال کی کثرت کرے گا تو سارا مہینہ اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائیں گے ان کی برکت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نیکی کا کوئی بھی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ یعنی ان ایام کے اندر نیکی کرنا باقی ایام کی مناسبت سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم منزلة من خیر عمل فی العشر من الاضحى،
اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال كان يقال في ایام العشر بكل يوم 1000 يوم ويوم عرفة 10,000 يوم قال يعني في الفضل۔ بیہقی کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشرہ ذو الحجہ کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اور صحابہ کرام نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تبھی وہ آگے بتاتے تھے، اپنے پاس سے تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ تو فرمایا کہ ایک دن 1000 دنوں سے افضل ہے، اور جو عرفہ کا دن ہے جسے حج کا دن کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ، وہ 10,000 دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان ایام کے اندر جہاں دیگر اعمال صالحہ بجا لائے جائیں، وہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے سے ان ایام کے اندر اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر جہاں دیگر معمولات ہیں، وہاں ایک عمل محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے، اور خاص عمل، چونکہ ان ایام کے اندر جو سب سے زیادہ خاص عمل ہے وہ حج کا عمل ہے، اور یہ حج اہل استطاعت مسلمان پر زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے، لہذا اس کی خاص برکات تو صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو ان دنوں کے اندر مکہ میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 کو منا میں، پھر 9 کو عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر منا میں، اور پھر وہ اللہ کی رحمتوں برکتوں عافیتوں کو سمیٹتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اللہ نے اپنے ان بندوں پر بھی اپنا خاص فضل فرمایا جو استطاعت نہیں رکھتے، جو مالی استطاعت کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے جا سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، انہیں بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ یہ رحمت تمام اہل ایمان کو اس بات کا موقع عطا فرماتی ہے کہ اے اہل ایمان جو حج کے لیے نہیں جا سکے ہو، تم بھی ایک عمل کرتے ہوئے ان حاجیوں کے پر برسنے والی رحمت کو کچھ نہ کچھ سمیٹ سکتے ہو، تم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اور وہ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے ہر وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اپنے ناخن بالکل نہ کتروائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کتروائے۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی ان رحمتوں کے حقدار اور مستحق بن جائیں گے جو حاجیوں پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فلا یاخذن شعرا ولا یقرمن ظفرا، فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بال زیر ناف ہوں، بغل کے ہوں، سر کے ہوں، داڑھی مونچھوں کے ہوں، جسم کے کسی حصے کے بھی ہوں، وہ نہ کٹوائے اور نہ ہی وہ ناخن کٹوائے۔ وفی روایت من رأى هلال ذی الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک
نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے. اور یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ وہ اجر و ثواب سے نوازے گا جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو عطا فرمائے گا. کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب کہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں یہ اجر کے برابر کے شریک ہیں. ہاں اگر کسی کے ناخن زیادہ بڑھ چکے ہیں اور وہ دکھنے میں زیادہ بڑے لگتے ہیں تو وہ ضرور کاٹے. اسی طرح اگر کسی کے زیر ناف یا دوسرے بال 40 دن ہو گئے تو اس کو نہیں کاٹے ہوئے، مصروفیت کی وجہ سے یا کہیں آنے جانے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے ایسا، تو اس کے لیے کاٹنے ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ 40 دن سے اوپر حرام ہوتا ہے بالوں کا نہ کاٹنا. عام طور پر شریعت نے جو پسند کیا ہے وہ ہر ہفتے مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بغل کے زیر ناف بال کاٹ کر اپنے ناخن کاٹ کے بالکل اپنے آپ کو صفائی ستھرائی میں رکھے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو قربانی جن کو نہیں دینی ان کی طاقت ہے وہ بھی اگر ایسا کریں گے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور نہیں فرمایا، ہر ایک کو کسی نہ کسی نوعیت کے ساتھ اپنی رحمت کا مستحق قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے روز عید منانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمائی ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر مجھے کچھ میسر نہ آئے سوائے اس اونٹنی یا بکری وغیرہ کے جو دودھ دوہنے کے لیے عاریتاً یا کرائے پر میں نے لے کر رکھی ہوئی ہے، کیا میں اس کی قربانی پیش کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قربانی تو صاحب نصاب پر لازم ہے، جس پر شرائط ہیں وہ قربانی دے گا، جس پر شرائط لاگو نہیں ہے شریعت کے اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم اپنے بال کترواؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں پست کرو اور زیر ناف بال صاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بس یہی تمہاری قربانی ہے. اسی طریقے کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یعنی 9 ذی الحجہ جس کو حج کا دن ہم کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا ایک گزشتہ سال اور آنے سال دونوں سالوں کے گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. لیکن ایک بات ذرا دھیان سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، حدیث مبارکہ میں جہاں بھی گناہوں کے کفارے کا کسی عمل کو سبب بنایا گیا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہیں یہ توجہ سے سنیے گا، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کبیرہ گناہ وہ ہے جو اللہ کا حکم توڑتے ہوئے ہو جاتا ہے، اور ایک کبیرہ گناہ وہ ہے جو مخلوق کا حکم توڑتے ہوئے ہوتا ہے. اللہ کا حکم توڑتے ہوئے جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے اس کو بغیر سچی توبہ کے اللہ معاف نہیں فرماتا. اللہ چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے. قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھے اور جو حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھے اس میں حقوق العباد میں کبیرہ گناہ معاف کروانے کے لیے جو حق مارا ہے وہ حق بھی واپس دینا پڑے گا، اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، پھر جا کر وہ معاف ہوگا. ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ سارا مال مظلوم کا ہڑپ کر کے کھا پی کے پلاٹ کھا گئے، پراوے کھا گئے، تنہائیں کھا گئے، سارا کچھ کھا گئے اور عمرہ کر کے آگے چوڑے ہو کے سارے گناہ معاف ہو گئے.
یہ نہیں ہے. حق جو دوسرے کا کھایا ہے وہ واپس دینا پڑے گا، اس کو دیے بغیر معافی نہیں ملتی. حج کے بارے میں آتا ہے جو حج مبرور جس کو اللہ نصیب فرما دے، وہ حج کر کے آئے وہ ایسا ہی ہے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ایک حدیث کی تشریح بعض مرتبہ دوسری احادیث مبارکہ کر رہی ہوتی ہیں. کسی ایک حدیث سے پورا معاملہ واضح نہیں ہوتا، دیگر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس مسئلے کو سمجھا جاتا ہے. تو حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی عمل ہو جو گناہوں کی معافی کا اللہ نے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، دیگر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا، اسی طرح دیگر جتنے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، وہ اللہ چاہے تو اپنی مہربانیوں سے معاف فرما دے. اللہ کو اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے، خالق و مالک ہے. لیکن وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اللہ نے اس کی معافی اپنے ذمہ لی ہی نہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اس نے، تو اس کا ہر گناہ معاف ہوگا الا دین، مگر اس کا قرض معاف نہیں ہوگا. جب ہر گناہ، اور اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور عمل اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی نے اپنی جان ہی اللہ کے راستے پہ اس کے حکم پہ قربان کر دی، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کا دین، اس کا قرض وہ معاف نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. تو لہذا بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہڑپ کر کے حج اور عمرے کے لیے نہ جائیں. بہنوں کا حصہ دے کر حج کے لیے جائیں، قرض دے کر حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں. جو پھوپھیوں کا، جو دیگر لوگوں کا وہ ہڑپ کیا ہوا ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہڑپ کی ہوئی ہے، ملازمین کا حق ہڑپ کیا ہوا ہے، مزدور کی دہاڑی ماری ہوئی ہے، پڑوسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا پلاٹ ہڑپ کیا ہوا ہے، دیگر جو چیزیں بھی ہڑپ کی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ان کو کلیئر کریں، ان سے معافی مانگیں اور پھر عمرے اور حج کے لیے تشریف لے جائیں. ورنہ یہ عمرہ اور حج آپ کو بچا نہیں سکے گا. یہ عمرہ اور حج ہمیں بچا نہیں سکے گا جب تک کہ بندوں کے حقوق پورے کر کے ہم نہ گئے ہوں. یہ خام خیالی ہے کہ ہم سارا کچھ ہڑپ کر کے اور وہ چلے جائیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کرتے ہیں ایسے. ہمارے ایک جو نمازی اللہ نے زندگی دے، وہ ایک مرتبہ ایسے ہی کہیں کسی جگہ پہ گئے تو وہاں ایک بڑا ٹائکون کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ پراپرٹی کا بڑا ایک چودھری، کئی لوگوں کے ہڑپ کر کے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے جو ان سے ملے، وہ حج کر کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ آج ہی ماں دے ٹیڑے چو پیدا ہو کے آیا. حج کر گئے نا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر میں آیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو غریبوں کا تو نے ہڑپ کیا ہے، اس کا کیا بنے گا کل قیامت کے دن، یہ کیسے واپس لیا جائے گا. اور بہرحال یوم عرفہ، اچھا ایک بات یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تشنگی رہتی ہے کہ حج کا روزہ ہم کس دن رکھیں، جس دن سعودیہ والوں کا حج ہوتا ہے یا جس دن ہمارا، ایک دن کا فرق ہوتا ہے نا. یہ بڑی پریشانی لوگوں کو لگی رہتی ہے اور مجھے بھی ہوتی ہے. تو اس کا میں نے بہترین حل جو تلاش کیا ہے، خود بھی عمل الحمدللہ اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ دونوں دن روزہ رکھیں، ان کے بھی اور اپنے بھی. 9 ذی الحجہ ان کا جو ہوگا اور جو ہمارا ہوگا، دونوں دن روزہ رکھیں. گویا کہ 8 اور 9 کو دونوں دن روزہ رکھیں، پھر تو یقیناً ذو الحجہ کا روزہ جو یوم عرفہ کا ہوگا وہ ہم میں سے ہر ایک حاصل کر لے گا. اگر ایک دن کا رکھیں گے تو وہ تشنگی رہے گی. کیونکہ میں آج تک یہ نہیں، میں خود نہیں سمجھ پایا، آپ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کئی علماء سے یہ باس مباحثے ہوئے کہ بھائی عید کا دن وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عید آگے پیچھے ایک دن ہو گئی. بڑی عید کا دن وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے. روزہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے چاند کے حساب سے ہو گیا، یہ سارا کچھ مانتے ہیں.
اب جو عرفہ ہے وہ تو وہی ہے، وہ تو ساری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اب یہ جب صرف وہی ہے عرفہ مکہ کے اندر، باقی ساری دنیا میں نہیں ہے، یہ دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو پھر اس دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر جو طریقہ استعمال کیا وہ یہ کہ 2 روزے رکھیں گے، چاہے ان کا ہو چاہے ہمارا ہو، دونوں روزے رکھیں گے تو پھر یقیناً وہ عرفہ کا روزہ ہم میں سے ہر ایک حاصل کر لے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، عرفہ کا روزہ یہ غیر حاجی کے لیے رکھنا مستحب ہے، حاجی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حاجی نے سارا دن مشکل میں ہونا ہوتا ہے عرفہ کے دن۔ بعد دفعہ اب تو بہت سہولتیں ہیں، پہلے کم تھی، دھوپ کے اندر چلنا پھرنا، پھر وہاں سے غروب آفتاب کے فوراً بعد مزدلفہ جانا، ان مشکلات کی وجہ سے حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ممانعت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، انہوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا کہ عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ سرکار نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا نہیں آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں نہیں تھے، بعضوں نے کہا تھے۔ تو حضرت ام فضل کہتی ہے کہ جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا جی آج حضور نے روزہ رکھا ہوا ہے، بعض نے کہا نہیں رکھا ہوا ہے، تو حضرت ام فضل کہتی ہے کہ میں اس حال میں ایک پیالہ دودھ کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، ان کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما تھے، آپ نے وہ پیالہ دودھ کا لیا اور نوش فرما لیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ روزے میں نہیں تھے۔ تو جو اللہ پاک جس کو حج کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو مع اہل و عیال اپنے محبوب کے صدقے حج اکبر نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے۔ جو بھی وہاں جائے تو وہ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھے، باقی وہ 8 روزے رکھے، اور یہاں کے حضرات چاہے تو 9 رکھیں چاہے تو 1 رکھیں، جتنے اللہ توفیق دے۔ ان ایام کے اندر ایک خاص وہ ہے ایام تشریق میں تکبیر تشریق کا پڑھنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرتے رہو اللہ کے گنتی کے چند دنوں میں۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، تفسیر مظہری میں ہے۔ تکبیر تشریق کی اصلیت یہ ہے کہ توجہ سے سنیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ دمبا فدیہ لے کر جاؤ، لیکن یہ فدیہ لے کر آئے اور اس ڈر کے مارے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے، دور سے آتے ہوئے جب قریب پہنچے تو وہ چھری چونکہ انہوں نے گلے پہ رکھی ہوئی تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دور سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت سمجھ کر پکار اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس آزمائش کو قبول فرما لیا اور میری جگہ پہ فدیہ بھیج دیا، تو آپ نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوں یہ تکبیر تشریق یہ مکمل ہوئی، اور فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 558 میں یہ عبارت موجود ہے۔ تو تکبیر تشریق کب سے کب تک ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد چاہے اکیلا ہو چاہے باجماعت ہو، اونچی آواز میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اونچی آواز میں کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بعد شروع ہو جاتے ہیں 1 مرتبہ، ہاں اگر اس سے زائد کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پھر جی میں پڑھے۔ شریعت کا جتنا حکم جس قدر ہو اسی قدر اس پر عمل کرنا اصل فرما برداری اطاعت گزاری اسی کو کہتے ہیں، کہ اپنے مزے سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں۔ یقیناً یہ ورد کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، لیکن اونچی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، چاہے اکیلا ہو چاہے باجماعت ہو، چاہے گھر میں ہو مسجد میں ہو گراؤنڈ میں ہو، بلند آواز سے
ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور باقی اگر کوئی 3 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھے وہ جی بھر پڑھے۔ اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز کے اندر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں اونچی نہیں پڑھیں گی کیونکہ ان کی آواز بھی سطر ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ 7 میرے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیر تشریق مقیم پر، مسافر پر، منفرد پر، جماعت پر، عورت پر، شہر والوں پر، دیہات والوں پر، ہر ایک کے ذمہ تکبیر تشریق جو ہے وہ ایام تشریق میں واجب ہے۔ مردوں کے لیے اونچی اور عورتوں کے لیے آہستہ ہر فرض نماز کے بعد۔ لہذا ان ایام کے اندر ان اعمال صالحہ کی عادت بنائیں گے، یقیناً یہ نفع دے گی۔ آئندہ انشاءاللہ قربانی پر گفتگو ہوگی کیونکہ عید قربان قریب ہوگی۔ اللہ کے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما عنا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔